السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں درود کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو جان لیں اور مان لیں تو یقیناً ہماری کامیابی ہے، اور اگر ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس کو نہیں جانا، نہیں مانا، اور دنیا کی طاقتوں سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے دوڑتے بھاگتے رہے، تو آپ یقین رکھیں چاہے جتنی محنت کر لیں اس میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اسی وقت ہے جب آپ اپنے مالک کو، خالق کو جان لوگے، پہچان لوگے اور اس کی مان لوگے، تو یقیناً آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ جتنا بھی فساد ہے وہ صرف اسی لیے ہے کہ ہم خود کو اور اپنے مالک کو نہیں پہچانتے، اپنی منمانی کرتے ہیں، جیسا چاہا ویسا کر لیا اور اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی مرضی سے کریں اور اس کی مانیں تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی کے دروازے کھلیں گے اور ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ جو آیت ہم نے تلاوت کی، اس آیت کا بھی جب نزول ہوا تو وجہ یہ تھی کہ نصارہ کا جب دور تھا تو نصارہ میں بہت سارے فرقے تھے، جیسے یعقوبیہ، ملکانیہ، مرقوسیہ اور نستوریہ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے فرقے تھے۔ تو یہ فرقے اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے عقیدہ رکھتے تھے۔ یعقوبیہ اور ملکانیہ جو یہ فرقے تھے، ان کا ماننا تھا، یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے مریم کے بیٹے یعنی عیسیٰ میں حلول کر لیا ہے، اور اس طرح سے یہ متحد ہو گئے، آپس میں ایک ہو کر کے یہ خدا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی وہ خدا مانتے تھے، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ اللہ نے ذات عیسیٰ میں ہی حلول کر دیا ہے، متحد ہو گئے۔ اور پھر یہ فرقے مرقوسیہ اور نستوریہ وغیرہ اس طرح کے اور جو بہت فرقے تھے، وہ کچھ فرقے اس طرح سے کہتے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ اور عیسیٰ اور مریم
یہ تینوں خدا ہی ہیں، اور ان تینوں میں سے ایک خدا ایسا ہے جو بڑا ہے، یعنی وہی خدا ان تینوں میں سے ایک خدا ہے۔ تو اس طرح کے عقیدے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ لوگ بنائے ہوئے تھے اور اپنی منمانی کرتے تھے اور اپنے حساب سے جیسا چاہا ویسے کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان سے وہ غافل تھے۔ پروردگار عالم نے اپنی ذات کا تعارف کرانے کے لیے، اپنی پہچان کرانے کے لیے کلام فرمایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ کفر کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی ہے مسیح مریم کا بیٹا، یعنی جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں اور خدا مانتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کفر کرتے ہیں۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور عیسیٰ نے تو یہ کہا تھا، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذات خدا کے تعلق سے جو میسج دیا، اور صحیح میسج دیا، اور یہ کہا کہ اللہ ایک ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، اسی کی عبادت کرو۔ لیکن بنی اسرائیل قوم نصارہ نے اس عقیدے سے ہٹ کر اپنی منمانی ان میں پیدا کر لی، اور خدا کے تعلق سے اپنے طور پر اس کو جاننا اور ماننا شروع کر دیا، جبکہ اللہ نے صاف فرمایا کہ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں میری ذات کے تعلق سے، تو وہ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ کفر کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہی ہے مسیح مریم کا بیٹا۔ ایسا نہیں، بلکہ مسیح نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ پیغام دیا ہے، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، وہی بندگی کے لائق ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور پھر آگے کہا گیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ یہ بھی صاف کر دیا کہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو اللہ کا کسی کو شریک بناتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، اور سمجھ لیں کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، وہ کامیاب نہیں ہیں، اور نہ ہی سچے طور پر کوئی ان کا مددگار ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صاف فرما دیا۔ اور پھر آگے والی آیت میں اس عقیدے کے تعلق سے بھی اللہ نے صاف فرما دیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد۔ بے شک وہ کفر کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تین خداؤں میں سے خدا تیسرا ہے، یعنی ذات مریم کو، ذات عیسیٰ کو اور ذات خدا کو، وہ تینوں کو ہی خدا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا ہی ہے ایک دوسرے میں، اور ان تینوں میں ایک خدا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ نے فرمایا کہ اور کوئی خدا نہیں، خدا ایک ہے۔
اللہ صرف ایک ہے اور کوئی خدا نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں یہ ایک سختی کے طور پر فرمایا کہ وہ اچھی طرح سمجھ لیں، یاد رکھیں کہ اگر پھر بھی وہ اپنی بات سے باز نہیں آتے، اس اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑتے اور ذات خدا کو نہیں پہچانتے، وہ اپنی منمانی کرتے رہیں گے اور اسی عقیدے پر قائم رہیں گے، اپنی بات سے باز نہیں آئیں گے، تو وہ یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے ضرور دردناک عذاب پہنچے گا اور ان کی موت کفر کی حالت میں ہوگی، اور ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان آیتوں میں ذات خدا کے تعلق سے ہمیں سمجھایا گیا ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو ذات خدا سے ہٹ کر اور طاقتوں کو خدا مانتے ہیں یا اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں تو ان کے لیے اپنی ناراضگی بھی بتا دی گئی کہ جو میرے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں یا میرے علاوہ اوروں کو بھی خدا مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، تو وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ وہ کفر کی حالت میں ہیں اور ان کی موت بھی کفر پر ہی ہوگی اور انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ناراضگی فرمائی کہ باز آ جاؤ اور مجھے پہچان لو، میرے بن جاؤ اور مجھے جان لو اور مجھے مان لو اور میرا حکم مانو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ خدا ایک ہے جس کے قبضہ قدرت میں نفع نقصان سب کا وہ اختیار رکھتا ہے، ذرے ذرے کا مالک وہی ہے، وہ چاہے تو ہمیں نفع دے، وہ چاہے تو ہمیں نقصان دے دے، وہ نفع اور نقصان پر دونوں پر اختیار رکھتا ہے، وہ چاہے تو ہمیں زندگی عطا فرمائے، وہ چاہے تو جب چاہے ہماری زندگی کو ختم کر دے، وہ اختیار رکھتا ہے، وہ ایسا قدرت والا ہے اور ذرے ذرے کا مالک وہی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں اور اللہ کے علاوہ کسی بھی طاقت کو خدا نہ مانیں اور اس کے آگے نہ جھکیں، صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ ہی کی بندگی کریں۔ ہاں، اللہ کے محبوب بندوں کی قدر کرنا ضروری ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی قدر کرنے سے ہمیں سلیقہ نصیب ہوتا ہے اور ذات خدا کی پہچان بھی ہمیں ہوتی ہے اور ہمیں یہ طریقہ ملتا ہے کہ اللہ کو ہم ماننے والے بن جائیں۔ مگر عبادت کا حق صرف ایک ہی خدا کا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہم اسی کے آگے سجدہ ریز ہوں، اسی کی عبادت کریں۔ اللہ